جب فوڈ اورل کیویٹی سے اپنا سفر آگے بڑھاتا ہے تو ڈائجسٹیو سسٹم کا سب سے سینسیٹیو اور کوارڈینیٹڈ مرحلہ پیرنگس پر شروع ہوتا ہے۔ پیرنگس ایک ایسا اناٹمیکل گیٹ وے سمجھا جاتا ہے جہاں ڈائجیشن اور ریسپیریشن یعنی بریتنگ دونوں کے راستے ایک ہی مقام پر قریب سے گزرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیرنگس کو باڈی کا ایک ہائیلی کنٹرول اور پروٹیکٹیو ریجن تصور کیا جاتا ہے۔ آج کی اس لیکچر میں ہم ہیومن باڈی کے ایک بہت امپورٹنٹ سٹرکچر کو ایکسپلین کریں گے جسے کہتے ہیں پیرنگس۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ The pharynx is a hollow muscular tube inside the neck that starts behind the nose and opens into the larynx and esophagus. پیرنگس نیک کے اندر موجود ایک ہالو اور ماسکولر ٹیوب ہوتی ہے جو نیزل کیویٹی سے شروع ہوتی ہے اور آگے چل کر لیرنگس اور اسوفیگس میں اوپن ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک سیدھا سا راستہ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی ایکسپرٹ ٹریفک کنٹرولر جیسا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس چیز کو لنگز میں جانا ہے اور کسے سٹمک کی طرف۔ یہ اورل کیویٹی اور نیزل کیویٹی کو لیرنگس اور اسوفیگس سے کنیکٹ کرتا ہے۔ ڈائجسٹیو سسٹم میں پیرنگس کا پرائمری رول فوڈ بولس کو سیفلی اسوفیگس تک پہنچانا ہے، جبکہ ریسپیریشن ایئر فلو کے لیے بھی یہاں سے راستہ گزرتا ہے۔ سٹرکچر اناٹمی۔ پیرنگس ایک ماسکولر ٹیوب ہے جو تقریباً 12 سے 15 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ یہ ہماری اسکل کی بیس سے شروع ہوتی ہے اور گردن کے نچلے حصے یعنی 6 سرویکل ورٹیبرے تک جاتی ہے۔ پیرنگس کی وال مختلف لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے جو مل کر اس سینسیٹیو ریجن کو فنکشنل اور پروٹیکٹیو بناتی ہے۔ سب سے اندر میوکوزل لیئر ہے جو موئسٹ سرفیس پرووائڈ کرتی ہے اور فوڈ کی سموتھ پیسج میں مدد کرتی ہے۔ اس کے نیچے سب میوکوزل لیئر ہے جہاں گلینڈز اور کنیکٹیو ٹیشوز موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ماسکولر لیئر ہوتی ہے جو سوالونگ کے دوران کوارڈینیٹڈ کنٹریکشن پرفارم کرتی ہے، اور سب سے باہر فیبرس لیئر موجود ہے جو پیرنگس کو اسٹرکچرل سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اسٹرکچر کی بیس پر پیرنگس کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: نیزو پیرنگس، اورو پیرنگس اینڈ لیرنجو پیرنگس۔ نیزو پیرنگس is the upper part of the pharynx located behind the nose۔ یہ پیرنگس کا اپر حصہ ہے جو نیزل کیویٹی کے پیچھے موجود ہوتا ہے۔ یہ حصہ زیادہ تر ریسپیریشن یعنی بریتنگ سے متعلق ہوتا ہے اور ڈائجیشن میں ڈائریکٹ حصہ نہیں لیتا۔ یہی پیرنجیل ایڈینائٹ ٹانسلز موجود ہوتے ہیں جو امیون ڈیفنس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر یوسچین ٹیوب کی اوپننگ بھی ہوتی ہے جو ہماری ایئر ڈرم یعنی کان کے پردے کا پریشر برابر رکھتی ہے۔ Oropharynx is the middle part of the pharynx located behind the oral cavity۔ یہ oral cavity کے پیچھے موجود ہے اور ڈائجیشن کا ایکٹیو زون تصور کیا جاتا ہے۔ جب ٹنگ فوڈ بولس کو پوسٹیریئر ڈائریکشن میں پش کرتی ہے تو اوروپیرنگس اسے ریسیو کرتا ہے۔ اس ریجن میں پیلاٹائن ٹانسلز موجود ہوتے ہیں جو انفیکشن کے خلاف باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایئر اور فوڈ دونوں گزرتی ہے۔ Laryngopharynx is the lowest part of the pharynx located behind the larynx۔ یہ پیرنگس کا سب سے نیچے والا حصہ ہے جہاں ڈائجیشن اور ریسپیریشن کے راستے اپنی فائنل ڈائریکشن اختیار کرتی ہے۔ اس جگہ سے فوڈ اسوفیگس میں اور ایئر لیرنگس کی طرف موو کرتی ہے۔ مسلز آف پیرنگس۔ اس کو حرکت دینے کے لیے 2 طرح کی مسلز ہوتی ہے: سرکولر مسلز اینڈ لانگیچیوڈنل مسلز۔ سرکولر مسلز فوڈ بولس کو نیچے کی طرف پش کرتی ہے، انہیں کنسٹرکٹر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ لانگیچیوڈنل مسلز پیرنگس کو شارٹن اور وائڈن کرتی ہے۔ یہ سوالونگ کے وقت پیرنگس کو اوپر اٹھاتی ہے تاکہ فوڈ آسانی سے گزر سکے۔ یہ دونوں مسل گروپ سوالونگ کے دوران پرفیکٹ کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتی ہے۔ ایئر وے پروٹیکشن۔ سوچئے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فوڈ پارٹیکل سانس کی نالی یعنی ایئر وے میں چلا جائے؟ یہاں پیرنگس اس خطرے کو روکنے کے لیے ایک کمال کا ایکشن کرتا ہے۔ جیسے ہی فوڈ حلق میں جاتا ہے تو آپ کا نرم تالو یعنی سافٹ پیلٹ اوپر کی طرف اٹھ کر نیزل کیویٹی کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ کام ایپیگلوٹس کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیف لائک ڈکن ہے جو فوراً ایئر وے کو ڈانپ لیتا ہے، اس کے نتیجے میں فوڈ ایئر وے میں جانے کے بجائے سیدھا سٹمک لائن یعنی اسوفیگس میں چلا جاتا ہے۔ کلینکل پوائنٹس۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیرنگس میں کون سی پرابلمز پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹانسلائٹس، جب ٹانسلز میں انفیکشن اور سوجن پیدا ہو جائے۔ گیگ ریفلیکس، جب حلق کے پیچھے کوئی چیز ٹچ ہوتی ہے تو باڈی فوراً اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے گیگ ریفلیکس کہتے ہیں، اور یہ کرینیل نرو نمبر 9 اور 10 کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیرنجائٹس، اسے ہم عام زبان میں سور تھروٹ یا گلا خراب ہونا کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی پیرنگس کی مکمل ایکسپلینیشن۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسوفیگس کو ایکسپلین کریں گے۔ سبسکرائب۔